یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ اوراق جن میں بہادری، قربانی اور وفاداری کی ایسی داستانیں رقم ہیں جو صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرتی رہیں گی۔ یہ داستان ہے اس عظیم انصاری صحابی کی جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک زندہ ڈھال بنا دیا اور احد کے میدان میں تیروں کی بارش اپنے سینے پر لی۔ یہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال قربانی کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی احد کے میدان جنگ کی ہے، جہاں ایمان اور کفر کی تلواریں ٹکرائیں اور جہاں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر وفا کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آج کی کہانی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ڈھال بن گئے۔ مدینہ منورہ میں صبح کا وقت تھا، سورج کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر فضا میں معمول کی خاموشی نہیں بلکہ ایک سنجیدہ اور پرعزم کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ قریش کے لشکر جرار کے حملے کی خبر آ چکی تھی اور مدینہ کا دفاع لازم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد کی طرف پیش قدمی کی۔ ایمان سے بھرے یہ نفوس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ راستے میں ایک مشکل مرحلہ آیا جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا، مگر اہل ایمان کے قدم ذرا بھی متزلزل نہ ہوئے، وہ پہلے سے زیادہ ثابت قدم ہو گئے۔ احد کے میدان میں شدت کا وقت آیا تو مشرکین کی فوج نے زوردار حملہ کیا۔ شروع میں مسلمانوں کو اپنی ایمانی قوت اور اللہ کی نصرت سے شاندار برتری ملی، دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ایسا لگا جیسے فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی ہے، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ تیر اندازوں کی ایک المناک غلطی نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کر کے جب انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑا تو دشمن کے گھڑ سواروں نے عقبی حملے میں داخل ہو کر مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹ گئیں اور ایک بڑی آزمائش آن پڑی۔ اسی موقع پر رہ رہ کر ایسی اذیتناک افواہیں بھی گلائی جانے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس افواہ نے کئی دلوں کو پارا پارا کر دیا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے چند بہادر اور جانثار صحابی رضی اللہ عنہ کے درمیان موجود تھے اور دشمنوں کے شدید حملوں کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ وہ نازک ترین لمحہ تھا جب ایمان اور وفاداری کی سب سے بڑی مثال قائم ہوئی۔ ایک شخص تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو انصار کے سب سے بہترین تیر اندازوں میں سے تھے۔ ان کی کمان مضبوط، نشانہ نہایت درست اور ہاتھ بے مثال تیز تھے۔ جنگ کے اس شدید ترین لمحے میں وہ برق رفتاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے اور اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک مضبوط ڈھال بنا دیا۔ ان کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی جگمگاتے ہیں اور عاشقان رسول کے لیے ایک روشن مینار ہیں۔ حضرت ابو طلحہ، جذبات سے پختہ عزم اور والہانہ لہجہ: یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی تیر آپ تک پہنچنے نہیں پائے گا۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، بلکہ یہ عملی حقیقت بن کر سامنے آیا۔ حضرت ابو طلحہ کا جسم ایک طرف رسول اللہ کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کا ہاتھ تیزی سے تیر برسایا جا رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ تیر چلاتے اور رسول اللہ آگے جھک کر ان کے نشانے کو دیکھنا چاہتے تو وہ فوراً عرض کرتے: حضرت ابو طلحہ عاجزی، محبت اور احترام سے: یا رسول اللہ، آپ پیچھے رہیے، کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہاں موجود ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابو طلحہ کے تیر کفار پر ایسے برس رہے ہیں جیسے طوفان بلا ہو۔
ان کے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ ایک روایت کے مطابق ان کا ترکش یعنی تیروں کا تھیلا خالی ہو چکا تھا۔ دوسرے صحابہ ٹوٹے ہوئے تیر جمع کر کے انہیں دیتے اور وہ پلک جھپکنے میں انہیں چلا دیتے۔ ان کے ہاتھ سے کئی کمانیں ٹوٹ گئیں یا چٹک گئیں۔ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، ہر طرف موت کا رقص جاری تھا۔ ایسے میں حضرت ابو طلحہ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ کبھی اپنے بازوؤں کو پھیلا کر، کبھی اپنے سینے کو آگے بڑھا کر اور کبھی اپنے کندھوں سے رسول اللہ کو ڈھانپ لیتے۔ اگر کوئی تیر آ کر لگنے کا خطرہ ہوتا تو وہ فوراً آگے بڑھ جاتے تاکہ تیر پہلے انہیں لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی صحابہ کرام کی زبان پر بے اختیار یہ جذبہ آیا کہ کاش ہم بھی حضرت ابو طلحہ کی طرح حضور پر اپنی جان قربان کرنے کا شرف حاصل کریں۔ یہ کیسی محبت اور کیسی وفا ہے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عظیم قربانی کا مشاہدہ فرمایا اور ان کے اس عمل کو تمام صحابہ کے لیے مثال قرار دیا۔ آپ نے ان کی بے مثال شجاعت اور وفاداری کی تعریف فرمائی۔ جنگ ختم ہوئی تو میدان میں مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ حضرت ابو طلحہ کے جسم پر کئی زخم تھے، ان کے بازوؤں اور سینے پر تیروں کے نشانات تھے، مگر ان کا چہرہ روشن اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فخر سے کہتے تھے، میری ساری بہادری اور میری ہر ضرب صرف اور صرف حضور کی حفاظت کے لیے تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تیر اندازی اور بے مثال جانثاری کی تعریف فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے احد کے دن محبت، وفا اور قربانی کی ایک ایسی داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں شجاعت اور قربانی کی یہ داستان ہمیں کئی گہرے سبق دیتی ہے۔ محبت رسول کا حقیقی معیار۔ نبی سے محبت صرف دعووں کا نام نہیں، بلکہ عمل، قربانی اور ہر قیمت پر آپ کی حفاظت اور اطاعت کا نام ہے۔ مشکل وقت میں ثابت قدمی۔ آزمائش اور مشکلات کے وقت ہی مومن کے ایمان کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے ثابت کیا کہ حقیقی مومن ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ ایثار اور جانثاری۔ اپنی جان کو نبی کے لیے ڈھال بنا لینا ایثار اور جانثاری کا اوج کمال ہے۔ اہل ایمان کی بہادری۔ اہل ایمان کی بہادری صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان کے قلوب میں بسا ایمان اور اللہ سے تعلق کا مظہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ لازوال داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان کو بھی قربان کرنے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کو حضرت ابو طلحہ کی غزوہ احد میں یہ شاندار اور ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور متاثر کرنے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت ابو طلحہ کی کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔